پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لوگ خواہ مخواہ اس کو ناجائز و حرام قرار دے دیے، ایک اپنی شریعت بنا لی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں کیا فرمایا اللہ نے، صاف لفظوں میں اللہ کا فرمان ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہ کس پارے میں ہے؟ چوتھے پارے میں، سورہ نساء میں۔ صاف لفظوں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اس سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، پیار کرتے ہو۔ پیار کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو چاہنا، کسی کو محبوب بنانا، الفت کرنا، محبت کرنا۔ تو صاف لفظوں میں اللہ کیا فرما رہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم اس سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلانواں کا لڑکا، فلانواں کی لڑکی ہے، بس دیکھیے پورے سماج میں ڈھنورا پیٹ دیا جا رہا۔ بہت دنوں سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ حضرت اس پر آپ بتائیے، اس پر ایک ویڈیو بنائیے کہ محبت کی شادی کر سکتے ہیں نہیں، اسلام میں جائز ہے نہیں یا نہیں۔ تو بالکل جائز ہے میرے یار، بالکل جائز ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف کام نہیں ہوا ہے، یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں، بے شک اللہ فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، نکاح کیجیے جو تمہیں پسند ہو۔ اب اگر حدیث کا مطالعہ کیجیے گا تو حدیث میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے نکاح کا پیغام ایک خاتون کو بھیجا، ایک عورت کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم اسے دیکھے ہو؟ اسے دیکھ لو، جب تم اسے دیکھ لو گے تو تمہارے دل میں اس کے لیے زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ تو حدیث اور قرآن میں تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تم اسے دیکھ لو۔ اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جس سے نکاح کرو یہ چار باتیں دیکھ لو۔ کیا دیکھ لو؟ ایک اس کا حسب و نسب دیکھ لو، یعنی کہ اس کا خاندان دیکھ لو، اس کی خوبصورتی دیکھ لو، اس کی دولت دیکھ لو، اس کی خوب سیرت دیکھ لو، یعنی کہ نیک عورت، پارسا عورت ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ان چاروں چیزوں میں اگر تین چیز نہ ہو، صرف ایک چیز ہو، یعنی کہ وہ پارسا عورت ہو، نیک عورت ہو، سیرت اس کے اندر ہے، تو پھر اسے تم اپنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ٹوٹ کر چاہنے والے سے نکاح کرو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زیادہ بچہ جننے والے سے نکاح کرو، جو کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے گھر والوں کو دیکھ لو، پھوپھو، خالہ، چچا، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو دیکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو موقع پر اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ہاں، پیار کے نام سے جو ایک چیز ہوتی ہے، اس کے لیے شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی، وہ ہمارا اسلام منع کرتا ہے کہ پیار کے نام سے، پسند کے نام سے بد نظری ہو رہی ہو، زنا ہو رہا ہو، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہو، ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہو، ایک دوسرے کو لوگ ٹائم دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، ناشتہ کرا رہے ہیں اور پارک وغیرہ میں گھما رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں اگر موجود ہے آپ کی محبت میں، آپ کی پسند میں، تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، پھر تو آپ ناجائز و حرام کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے علاقے میں آپ مشہور ہیں تو پھر ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو آپ دیکھ لیے، وہ آپ کے دل کو بھا گئی کہ یہ لڑکی اچھی ہے، تو پھر آپ نکاح کا پیغام بھیجیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے اور نکاح کیجیے۔ میں صاف لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو شریعت میں ناجائز و حرام کام ہے، اگر آپ محبت کا سہارا لیتے ہیں، پسند کا سہارا لیتے ہیں، پیار کا سہارا لیتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، تو پھر وہ ناجائز و حرام، وہ پھر محبت نہیں کہلائے گی، وہ پھر ہوس کہلائے گا، پھر وہ شیطان کی ایک چال کہلائے گی۔ حقیقت میں اصل جو محبت ہے، اصل پیار، اصل جو پسند ہے، بس یہی ہے کہ کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے سنا تو لڑکی پارسا ہے، پانچوں وقت نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی ہے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ انہیں دلہن بنانا چاہیے، یہ محبت ہو گئی۔ اور سیم یہی لڑکیوں کے بارے میں بھی، لڑکیوں کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی پسند کی شادی کریں، یعنی کہ اگر والدین اس کو کہتے ہیں کہ میں وہاں شادی تمہارے لگا رہا ہوں، اگر وہ لڑکی اجازت نہیں دیتی ہے، یعنی کہ اگر وہ لڑکی انکار کرنا چاہتی ہے تو بالکل انکار کر سکتی ہے۔ ایسی حدیث بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے بارے میں سنا کہ ان کے والدین نے نکاح کر دیا ہے لیکن اسے منظور نہیں تھا، تو وہ عورت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے، عریضہ پیش کرتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پھر تمہاری مرضی، یہ بخاری شریف میں غالباً یہ حدیث ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہو تو اس کے ساتھ رہو یا پھر تم اس سے ناطہ توڑ دو، یعنی کہ خلا لے لو، الگ ہو جاؤ۔
تو یہ تمام تر چیزیں کتابوں میں ہے، حدیث و قرآن میں ہے، بس ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو جاننے کی. لیکن پیار کے نام سے جو ناجائز و حرام کام کرتے ہیں یہ بالکل اس کے خلاف ہم بھی ہیں. قرآن اور حدیث بھی خلاف ہے، شریعت بھی خلاف ہے، اسلام بھی خلاف ہے. ہاں ایک چیز ہے جو اور بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے تو کیسے نکاح کرے اس کے ساتھ. تو دیکھیے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ والدین کو بتا سکتے ہیں تو بتائیے، ورنہ پھر ان لوگوں کے ذریعے بتائیے جن لوگوں کی بات آپ کے والدین مانتے ہیں، سنتے ہیں. یا پھر وظیفہ وغیرہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ ایک وظیفہ ہے اپنے پسند کی شادی کے لیے. آپ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پسند کی شادی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کا اہتمام کیجیے، نماز پڑھیے، اور خاص کر کے نفلی نماز پڑھیے، یعنی کہ جیسے تہجد میں اٹھیے تہجد کی نماز پڑھیے خاص کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اگر آپ کے نصیب میں وہ لڑکی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا نکاح اس سے ہو جائے گا. اور میں اپنے بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ حقیقت میں اگر کسی کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز پڑھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اگر آپ کے نصیب میں وہ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا اور آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو بے شک اللہ نے فرمایا پسند کی شادی کے لیے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جو ہم نے آپ کو اس کا معنی بھی بتایا کہ تم اس سے نکاح کرو جس سے تم پسند کرتے ہو. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.